قید خانے میں تھے، لیکن ہمیشہ ان کے سینے میں قیام اور امام حسین علیہ السلام کے خون کے انتقام کا جذبہ موزوں رہا۔ یہاں تک کہ مخفی طور پر اپنی بہن صفیہ کو ایک خط لکھا کہ جو عبداللہ کی بیوی تھی، اور اپنی بہن سے یہ خواہش کی کہ وہ اپنے شوہر کو آمادہ کرے کہ یزید کو مختار کی آزادی کے لیے ایک خط لکھے۔ تو مختار کا خط زائدہ بنت قدامہ ثقفی کے توسط سے صفیہ کو پہنچا، جو مدینے میں تھی۔ صفیہ نے اپنے شوہر کو مختار کی آزادی کے لیے تیار کیا، اور عبداللہ ابن عمر نے اس بارے میں یزید کے نام خط لکھا۔ یزید نے عبداللہ کی سفارش کو قبول کیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے لیے خط لکھا کہ مختار کو آزاد کر دے۔ عبید اللہ نے مختار کو آزاد کر دیا، لیکن اس میں شرط یہ تھی کہ کوفہ میں 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ اور مختار آزاد ہوتے ہی کوفہ سے حجاز کی طرف چلے گئے، اور جاتے ہوئے واقصہ میں ایک مرد ثاقب بن زبیر کے نام سے یا ابن ارق کے نام سے ثقیف آزاد شدہ غلام تھا کو دیکھا۔ ابن ارق یا ابن زہیر نے سلام کیا اور پوچھا، یہ کیا داغ زخم ہے کہ جو میں آپ کی آنکھ میں دیکھ رہا ہوں؟ تو مختار نے کہا، ابن زیاد نے لکڑی سے مارا ہے، خدا مجھے مار ڈالے اگر میں نے اس کو نہ مارا اور اس کے اعضاء ہر عضو کو جدا نہ کیا، اور امام حسین علیہ السلام کے خون کے انتقام میں اتنی تعداد میں لوگوں کو نہ ماروں کہ جتنی تعداد میں حضرت یحییٰ بن زکریا کی شہادت کی وجہ سے مارے گئے تھے، یعنی 70,000 آدمیوں کو قتل کروں گا۔ مختار ہمیشہ فضا سازگار کرنے اور قیام کے لیے کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ یزید جمعرات 14 ربیع الاول سن 63 ہجری میں واصل جہنم ہوا، اور معروف قول کے مطابق یزید کی عمر اس وقت 38 سال تھی، اور اس کی خلافت کی مدت 2 سال اور 8 ماہ تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی عمر 37 سال تھی اور سلطنت کی مدت 3 سال اور 9 مہینے تھی۔ اسی سال حجاز کے لوگوں نے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کی اور شام میں مروان بن حکم کی بیعت کی، بصرہ میں عبید اللہ ابن زیاد کی بیعت کی، لیکن عراق کے لوگ پریشان اور سخت پشیمان ہوئے چونکہ انہوں نے امام حسین کی حمایت نہیں کی تھی، اور مسئلہ بیعت کی وجہ سے کوفہ اور اس کے اطراف میں قیام کے لیے راستہ ہموار تھا، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلیمان بن سرد خزاعی 93 سالہ بزرگ نے امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قیام کیا۔ بہت سے لوگوں نے ان کی حمایت کی۔ اس مرد خدا نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بہت زیادہ جنگ کی اور کئی ہزار دشمنوں کو واصل جہنم کیا، اور بنی امیہ کے ناقابل شکست ہونے کا خیال ختم کر دیا۔ مختار کے قیام کے لیے راہ ہموار کی، اور وہ 65 ہجری میں مروان کی خلافت کے زمانے میں شہید ہوئے، اور ان کے سر کو اپنے باوفا ساتھ مسیب بن بجبہ کے سر کے ساتھ شام لے جایا گیا۔ عبداللہ ابن زبیر حجاز پر مسلط تھا اور عبداللہ ابن مطیع کو کوفہ اور عراق کا گورنر بنایا ہوا تھا۔ اس کی حکمرانی کافی پھیلی ہوئی تھی۔ مختار نے حجاز میں عبداللہ ابن زبیر کے معلومات حاصل کیے تو معلوم ہوا ابن زبیر لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے اور خاندان نبوت سے کٹا ہوا ہے، تو اس بنا پر مختار نے اس کو اپنے مطلب کا نہ پایا، لیکن ظاہری حفاظت اور سیاسی عقل مندی کی بنا پر حجاز سے کوفہ چلے آئے اور راستے میں ہانی بن ابی حیہ کے ساتھ ملاقات کی۔ کوفے کے حالات ان سے پوچھے تو اس نے کہا، اگر کوئی شخص قیام کرے اور کوفے کے لوگوں کو اپنے اطراف میں جمع کر سکے تو کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے۔ مختار نے کہا، خدا کی قسم میں ان کو حق کی بنیاد پر اپنے اطراف میں جمع کروں گا اور ان کے ساتھ مل کر ہر ظالم سرکش کے ساتھ جنگ کروں گا۔ مختار ایک مضبوط عزم لے کر کوفے میں داخل ہوئے اور مسجد میں چلے گئے، وہاں نماز پڑھی۔ جب لوگوں نے ان کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ مختار یقیناً ایک اہم موضوع کے لیے کوفہ میں آئے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھ کر مختار اپنے گھر چلے گئے اور شیعان علی کو اپنے گھر میں دعوت دی اور ان سے کہا، میں محمد بن حنفیہ فرزند علی کی طرف سے اہل بیت کے خون کا بدلہ لینے اور ان کے دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو شیعہ اکابرین نے کہا، ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کام کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
لیکن صبر کریں تاکہ دیکھیں کہ سلیمان بن سرد کے واقعہ کا کیا انجام ہوتا ہے۔ مختار ایک خاص تدبیر کے ساتھ اپنے ہدف کے حصول میں کوشاں تھے۔ آخر کار عبداللہ ابن زید اور ابراہیم بن محمد بن طلحہ کے حکم سے دوبارہ قید ہوئے۔ یہ دونوں کوفہ اور بصرہ کے حاکم تھے۔ سلیمان بن سرد خزاعی کی شہادت کے وقت مختار دوبارہ قید خانے میں زندگی گزار رہے تھے، اور مختار نے اسی قید خانے سے خفیہ طور پر چند افراد کو خط لکھے اور لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا، اور آہستہ آہستہ کوفے کے لوگوں کے ساتھ رابطہ بڑھ گیا۔ حالانکہ وہ قید خانے میں تھے، اس کے باوجود لوگ ان کی بیعت کرتے تھے۔ مختار اپنی بہن کے شوہر عبداللہ ابن عمر کی طرف سے عبداللہ ابن زید اور ابراہیم بن محمد بن طلحہ کو خط لکھوائے اور انہیں مختار کو آزاد کرانے کی تشویق دلائی، اور انہوں نے بھی ضمانت پر مختار کو آزاد کر دیا۔ جب عبداللہ ابن زبیر کو رہائی کی خبر ہوئی تو اس نے ان دونوں کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عبداللہ ابن مطیع کو کوفہ اور حارث بن عبداللہ کو بصرہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ جب مختار آزاد ہوئے تو اکثر لوگ ان کے گھر میں جمع رہتے تھے، اور شیعہ حضرات گروہ در گروہ ان کے پاس آتے تھے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ ہر لحظے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس دوران مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم بھی، جو ایک بہادر مرد تھا، کافی تعداد کے ساتھ مختار کے ساتھ آ ملا، اور اس کے بعد سخت جنگ شروع ہو گئی۔ اگرچہ حاکم کوفہ عبداللہ ابن مطیع کے ساتھ کافی تعداد تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ مختار کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکا، اور وہ عورتوں کے لباس اور حلیے میں گورنر ہاؤس سے نکلا اور فرار ہو گیا، اور اس کے ساتھیوں نے امان طلب کی تو ان کو امان دے دی گئی۔ اس کے بعد مختار دارالامارہ میں داخل ہوئے اور تخت پر قبضہ کر لیا۔ پھر آہستہ آہستہ کوفہ اور اس کے اطراف کے لوگ مختار کے تابع ہو گئے۔ یہ واقعہ سلیمان بن سرد کی شہادت کے 1 سال بعد پیش آیا۔ اس موقع پر مختار نے حکم دیا کہ عمر سعد اور اس کے لشکر کو، کہ جو امام حسین کے خون میں شریک تھا، گرفتار کیا جائے۔ ان سب کو مختلف مقامات سے گرفتار کیا گیا اور ان کو بدترین طریقے سے ہلاک کیا گیا۔ من جملہ ان میں خولی، عمر سعد، شمر اور حرملہ بھی شامل تھے، اور خدا نے ان قاتلین حسین کو دنیا میں بھی مختار کے ذریعے جہنم کی سی سخت سزا دی، اور آخرت میں بھی ان کو سزا دے گا۔ منقول ہے کہ مختار نے 18,000 آدمیوں کو قتل کیا۔ مختار کو خبر پہنچی کہ ابن زیاد شام میں ایک بہت بڑی فوج کی تیاری میں مصروف ہے اور کوفہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس کے لشکر کی تعداد 80,000 تھی۔ مختار نے اپنے لشکر کو ابراہیم بن مالک اشتر کی سربراہی میں ابن زیاد کے لشکر کو روکنے کے لیے بھیجا، اور ان کا ٹکراؤ موصل کی سرزمین پر ہوا، جہاں ابراہیم کی مختصر فوج نے ابن زیاد کے ایک بہت بڑے لشکر کو شکست دی، اور دونوں طرف سے کافی لوگ مارے گئے۔ اس جنگ میں ابن زیاد ابراہیم بن مالک اشتر کے ہاتھوں ہلاک ہوا، اور ابراہیم کے حکم سے اس کا سر اور شام کے حاکم مروان کا سر تن سے جدا کیا گیا اور مختار کے پاس لایا گیا، تو وہاں کہیں سے اچانک ایک چھوٹا سا سانپ نکلا جو کہ تمام سروں میں باری باری داخل ہوتا تھا، یہاں تک کہ ابن زیاد کے سر تک پہنچا۔ کبھی اس کے ناک میں داخل ہوتا تھا اور کان سے نکل آتا تھا، اور کبھی ناک میں داخل ہوتا تھا اور گلے سے نکل آتا تھا۔ سانپ نے بارہا ایسا کیا جس سے حاضرین کو تعجب ہوا۔ اس کے بعد مختار نے ابن زیاد کے سر کو مدینے میں محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجا، اور محمد اس کو امام سجاد کے پاس لے گئے۔ اس وقت امام سجاد علیہ السلام کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ جب مولا نے اس ملعون کے سر کو دیکھا تو آپ اسی وقت سجدہ شکر بجا لائے۔ اس کے بعد فرمایا: خدا کی حمد و ثنا کہ جس نے ہمارے خون کا انتقام ہمارے دشمنوں سے لیا، خداوند تعالی مختار کو جزائے خیر دے۔ اور فرمایا: جس وقت ہم ابن زیاد کے دربار میں داخل کیے گئے تھے، ہم نے دیکھا کہ اس وقت وہ کھانا کھا رہا تھا اور میرے والد کا سر مبارک اس کے پاس تھا۔ اس وقت میں نے دعا مانگی: خدایا ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک ابن زیاد کے سر کو نہ دیکھ لیں۔
مختار نے 18 مہینے حکومت کی۔ 14 ربیع الاول سن 66 ہجری سے 14 رمضان 67 ہجری تک، اور بالآخر 67 سال کی عمر میں موصب بن زبیر کے لشکر کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہادت پائی۔ موصب اس وقت بصرہ کا حاکم تھا، جو اپنے بھائی عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے مقرر ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے تمام قاتل اور جنگ میں شریک ہونے والوں کو بہت سخت سزا ملی۔ کچھ لوگوں کو مختار کے ذریعے سے خدا نے سزا دی، اور کچھ لوگوں کو دیگر آفات و بلیات کے ذریعے عبرتناک سزا دی۔ عبداللہ ابن زیاد سے منقول ہے کہ امام حسین کے خون میں شریک ہونے والے ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، کہ جس سے میں نے پوچھا کہ تو کیوں نابینا ہو گیا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا، میں عاشورہ کے دن عمر سعد کی فوج میں شامل تھا، لیکن میں نے نہ کسی کو نیزہ مارا، نہ تلوار ماری، نہ تیر مارا، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب میں اپنے گھر واپس لوٹا اور نماز عشاء بجا لانے کے بعد سو گیا، تو عالم خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا، رسول خدا نے تجھے طلب کیا ہے، ان کی بات کو سن لو۔ میں نے کہا، مجھے رسول خدا سے کیا کام؟ تو اس نے میرے گریبان کو پکڑا اور مجھے کھینچتا ہوا حضرت کے پاس لے گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ رسول خدا ایک بیابان میں بیٹھے ہیں اور آستین کو اوپر کیے ہوئے ہیں، اور تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خلقت ان کے سامنے کھڑی ہے اور آگ کی تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہیں، اور انہوں نے میرے سامنے ان تلواروں سے میرے 9 ساتھیوں کو مار ڈالا، جو کہ مجھ سے پہلے وہاں کھڑے تھے اور کربلا میں شریک جنگ تھے، اور آپ جس پر تلوار مارتے تو اس کے پورے بدن کو آگ لگ جاتی تھی۔ میں آپ کے پاس گیا اور 2 زانو ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا، اور میں نے کہا کہ آپ پر سلام ہو اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن حضرت نے میرے سلام کا جواب نہ دیا، اور کافی دیر کے بعد سر کو اپنے زانوؤں سے اٹھایا اور مجھ سے فرمایا، اے خدا کے دشمن، تو نے میرے احترام کو ختم کر دیا اور میرے خاندان کو قتل کیا اور میرے حق کا لحاظ نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا، اے رسول خدا، خدا کی قسم، نہ میں نے کسی کو تلوار ماری ہے، نہ میں نیزہ مارا ہے، اور نہ کوئی تیر مارا ہے۔ حضرت نے فرمایا، تو نے سچ کہا ہے، لیکن تو نے ہمارے دشمنوں کی خوشی میں اضافہ کیا ہے۔ پھر مجھے فرمایا، ادھر میرے قریب آؤ۔ میں قریب گیا تو دیکھا کہ حضرت کے سامنے خون سے بھرا ہوا ایک طشت پڑا ہوا تھا۔ مجھ سے فرمایا، یہ میرے فرزند حسین کا خون ہے، اور وہی خون آپ نے میری آنکھوں میں لگایا، اور میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے آپ کو نابینا پایا، اور اس وقت سے لے کر اب تک کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا ہوں۔